جو ہمیں مذہب عطا فرمایا ہے اس کا نام اسلام ہے، اور اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ جو دین، جو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا وہ قیامت تک کے لیے، اور ہر دور میں ہر انسان کے لیے گائیڈ کرنے اور اس کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نبی سے پہلے جو نبی آئے، چاہے موسیٰ ہوں، چاہے حضرت عیسیٰ ہوں، چاہے ان سے پہلے کے حضرت ابراہیم، اور ان سے پہلے کے حضرت شعیب، اور ان سے پہلے حضرت نوح، اور ان سے پہلے جو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، وہ سب مختلف علاقوں کے لیے، مختلف طبقوں کے لیے، مختلف جگہوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ کچھ جگہوں کے لیے شریعت الگ تھی، کچھ جگہوں کے لیے الگ تھی، کچھ لوگوں کے لیے دین الگ تھا، کچھ لوگوں کے لیے الگ تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا گیا وہ کچھ لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ صاف فرما دیا گیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قل یا ایھا الناس، ناس کا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے اے لوگوں، اور ظاہر ہے لوگوں میں دنیا کے سارے انسان شامل ہیں، مسلمان کی اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، اسپیشلائزیشن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے طور پر، رسول کے طور پر پیش کیا ہے، وہ پورے گلوب کے لیے، پورے عالم کے لیے، پورے سنسار کے لیے پیش کیا ہے۔ کسی خطے کے لیے، کسی ذات اور برادری کے لیے، کسی انسان کے لیے، کسی مرد اور عورت کے لیے بنا کر نہیں پیش کیا گیا، بلکہ سارے انسانوں کے لیے، اور انسان میں ہر ذات اور برادری اور ہر دھرم اور ہر مذہب کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ بہرحال جو اسلام ہمیں دین عطا فرمایا گیا ہے وہ قیامت تک کے لیے دین عطا فرمایا گیا ہے، اور قیامت تک کے لیے جو چیلنجز آئیں گے، جو مشکلات آئیں گی، جو مصائب آئیں گے، جو پریشانیاں آئیں گی، جو حالات جیسے بھی ہوں آئیں گے، ان سب حالات میں وہ صلاحیت اسلام رکھتا ہے کہ کیسے چیلنجز سے مقابلہ کرے، وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ان مصائب میں ہم کیسے انسان کی رہنمائی وہ کرے۔ وہ ساری چیزوں کی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، انسان کی فطرت سے اللہ سے زیادہ کوئی واقف نہیں ہے، اور ظاہر ہے یہ دین جو عطا فرمایا گیا وہ دین فطرت ہے، فطرت کے اعتبار سے دین عطا فرمایا گیا ہے، اس لیے یہ دین فطرت ہے، فطرت کے اعتبار سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نافذ فرمانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 3 چیزوں کو اللہ نے ذکر فرمایا، ان میں سے یہ گدھا، یہ خچر اور یہ گھوڑا، ان تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی چیزیں بھی اللہ پیدا فرمائے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ اور ان تینوں چیزوں کی سواریوں پر آپ ذرا دھیان دے لیں کہ جو اس وقت سب سے تیز رفتار سواری مانی جاتی تھی وہ گھوڑا مانا جاتا تھا، اور آج کے دور میں جو سب سے رفتار سواری مانی جاتی ہے، تیزی کے ساتھ چلنے والی، وہ ایروپلین مانا جاتا ہے، اس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اور جو گدھا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس دور کی سواری تھی، آج کے دور میں سائیکل مان لیجئے، یا اس طریقے سے جو سلو رفتار میں سواریاں چلتی ہیں اس کو مان لیجئے، اور جو خچر تھا ذرا اور تیزی کے ساتھ اس سے اور سواری مان لیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا
جو تمہیں نہیں معلوم ہے۔ قیامت تک آنے والی چیزوں، آنے والی سواریوں اور آنے والی گاڑیوں کے بارے میں ان دو ٹکڑوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ ایسے ہی اس دین کے بارے میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، اور یہ دین ہمارے آفسوں میں ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجدوں میں ہم اس کو نافذ کریں، مسجد میں آئیں تو ماشاءاللہ مسلمان کہلائیں، سروں پر ٹوپیاں ہوں اور اللہ کا نام لیتے ہوئے آئیں، اور مسجد میں بیٹھ کر کے جو دنیا کے شور و شغب ہیں، دنیا کے کام ہیں، ان کو ہم مسجد کے باہر چھوڑ آئیں۔ یہ بات یاد رکھی جائے، جو تقسیم ہوئی ہے دنیا کے کام اور دین کے کام، یہ پہلے تقسیم نہیں تھی، یہ پہلے تقسیم نہیں تھی، ہم نے تقسیم کی ہے۔ دین فٹ کرنے کے لیے، دین کو نافذ کرنے کے لیے الگ سے کوئی دنیا نہیں آئے گی، الگ سے کوئی ٹائم نہیں آئے گا، الگ سے وقت نہیں ملے گا، الگ سے زندگی نہیں دی جائے گی، بلکہ اسی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں دین کو نافذ کرنا ہے۔ اور اب یہ دین ہمارے گھروں میں بچوں پر، بچیوں پر، لڑکوں پر، لڑکیوں پر، عورتوں پر یہ نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، اور ہمارے آفسوں پر، اور بڑھ جائیے بزنس میں، اور اسی طریقے سے جس ڈپارٹمنٹ سے، جس شعبے سے ہم لگے ہوئے ہیں اور جس میں ہم کام کر رہے ہیں، اس شعبے میں یہ اسلام نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم صرف کہتے ہیں مسلمان ہیں مسلمان ہیں، تو نام کے اعتبار سے تو ہم مسلمان کہلا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی قسم کھا کر فرمائی والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، ہاں 4 لوگ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہیں، ان میں سے پہلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام، گڈ ڈیڈ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف ایمان کافی نہیں ہے، ابتدا کے اعتبار سے تو ایمان کافی ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان لے آیا، انتقال کر گیا، وہ جنت میں جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص مسلمان ہو گیا اور اس کو لمبی زندگی ملی ہے اور دنیا میں وہ غلط کام کیا، شریعت کے اعتبار سے کام نہیں کیا، اسلام کی مخالفت اس نے کی، تو ظاہر ہے اس کی سزا اس کو ملنی طے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اور آخرت کے اعتبار سے، معاملے کے آخری کے اعتبار سے اس کو بہرحال جنت میں جانا ہے۔ اس لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے۔ اور جو بات ہمیں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شادیوں کے تعلق سے بھی احکام نافذ فرمائے، رسول اکرم نے ہدایات دی ہیں۔ آج جو ہماری شادیاں ہو رہی ہیں، اتنی ایکسپینسو اور مہنگی شادیاں ہو رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور ایسے بھی سننے میں آیا کہ ایک شخص نے دبئی سے جا کے کپڑے خریدے ہیں گھر والوں کے لیے۔ اب ظاہر ہے کتنی مہنگی شادی ہوگی، اور آپ ہی کے محلے کی بات ہے کہ اس شادی میں 30 لاکھ روپے خرچ ہوئے اور 21,000 روپے جوتا چرانے والے کو دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے، اور جو یہ حالات آئے ہیں ظاہر ہے یہ ایسے نہیں آئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو سادی بنایا تھا اور اس کو سمپل بنایا تھا، لیکن دنیا کے رسوم نے، دنیا کے رواج نے، غیروں کے طریقوں نے، غیروں کی عادتوں نے ہم نے اپنے مذہب میں ٹھونس لیا ہے، اور اسی کو ہم اپنا رہے ہیں، اور جو اصل چیز ہے اس کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور سنت کا مطلب طریقہ۔ بعض موقعوں پر نکاح کرنا واجب ہے، بعض موقعوں پر سنت ہے، بعض موقعوں پر فرض ہے، اور بعض موقعوں پر نکاح کرنا حرام بھی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان کرو، وجعلوہ فی المساجد، نکاح کو مسجدوں میں رکھو، لیکن مسجدوں کی جگہ پر ہم نے دوسری چیزوں کو اپنایا، اور ان چیزوں میں ہم نے وہ ساری چیزیں اپنائی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ وہ شادیاں جو ایک عبادت ہے، صرف جذبات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، اور عبادت کے کام میں کیا ہم سب مسجد آتے ہیں، عبادت کرنے آتے ہیں؟ کیا مسجد میں ڈھولک بجائی جاتی ہے؟ کیا مسجد میں تماشے کیے جاتے ہیں؟ کیا مسجد میں ڈانس پارٹیاں ہوتی ہے؟ کیا مسجد میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ
इबादत है, हम इबादत करने मस्जिद में आए हैं। और हम जब हॉल में जब निकाह कर रहे होते हैं, शादी कर रहे होते हैं, वो भी इबादत है। तो जिस तरीके से हम मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, इबादत करने आते हैं, यहाँ कोई फजूल काम नहीं है, ऐसे ही निकाह के मौके पर निकाह करना भी इबादत है, शादी करना भी इबादत है। उस मौके पर किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है कि हम खुराफात करें, दुनिया के रसूम और रिवाज के साथ शादी करें। और ये बात याद रखी जाए कि जो निकाह का खुतबा होता है उसका सुनना वाजिब है, जैसे कि जुमा का खुतबा सुनना वाजिब है, जैसे कि ईद और बकरीद का खुतबा सुनना वाजिब है, ऐसे ही निकाह का खुतबा सुनना वाजिब है। अगर हम नहीं सुनेंगे तो ज़ाहिर गुनहगार होंगे। और इस ताल्लुक से बड़ी गफलत और बड़ी लापरवाही पाई जाती है। और इधर हाफिजी बात शादियों में निकाह पढ़ा रहे होते और उधर डांस पार्टियां भी चल रही होती हैं और उधर दुनिया के सारे रसूमात चल रहे होते हैं। याद रखिए कि शरीयत का को ना करना, नमाज ना पढ़ना ये अलग बात है, लेकिन नमाज का मजाक उड़ाना, शरीयत का मजाक उड़ाना और हा ठट्ठो करना, ये उससे बड़ा जुर्म हो जाता है। इसलिए ये तय कर ले कि शादी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक करें। और जो स्टैंडिंग सिस्टम है, किसी का कानून नहीं है, किसी हुकूमत का कानून नहीं है कि हम उसको स्टैंडिंग सिस्टम के साथ करें। मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत को खुलेआम मजाक हम बना रहे हैं, किसी पर जोर और ज़बरदस्ती नहीं है। हम खुद नबी की सुन्नत को छोड़ रहे हैं और दूसरों के तरीक़ों को अपना रहे हैं। अगर हम ये चाह लें तो इंशाअल्लाह ये जो बिदात और जो खुराफात और रसूमात हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी।